السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد۔ کراچی میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ تنازعات کے حل کے لیے بامعنی مذاکرات ضروری ہیں اور پاکستان مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل پر یقین رکھتا ہے۔ کراچی میں عالمی دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کے افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان کی دفاعی صنعت اپنی بہترین مصنوعات کی وجہ سے دنیا میں مقبولیت حاصل کر رہی ہے۔ دنیا بھر سے آئے مدعوین نمائش سے بہترین فائدہ اٹھائیں گے۔ نمائش میں تکنیکی معاملات سمیت اہم امور پر غور ہوگا۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کی ناکارہ طیاروں کو تربیت کے لیے قابل استعمال بنانے کی کوششیں جاری ہیں۔ پاکستان ایوی ایشن اتھارٹی کے ترجمان کے مطابق ایک اور ناکارہ طیارہ کل رات کراچی سے حیدرآباد روانہ کیا جائے گا، جسے براستہ نیشنل ہائی وے حیدرآباد بھیجا جائے گا۔ اسموگ میں کمی کے باعث پنجاب حکومت نے ہوٹلوں اور ریسٹورنٹس کے اوقات کار میں نرمی کر دی۔ محکمہ ماحولیات کے نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق اسموگ میں کمی کے باعث تمام ہوٹلز، ریسٹورنٹس اور فوڈ آؤٹ لیٹس کو 8 بجے کی بجائے رات 10 بجے تک کھلا رکھنے کی اجازت ہوگی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ہوٹلز اور ریسٹورنٹس میں ڈائننگ، پارکنگ میں کھانے اور ٹیک اوور کی سہولت بھی رات 10 بجے تک دستیاب ہوگی۔ لاہور کلمہ چوک فیروزپور روڈ پر انتظامیہ کے غفلت کے باعث ایک بڑا حادثہ ہونے کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ موت کی سواری چنچی رکشا بے خوف ہو کر سڑکوں پر شہریوں کی زندگی سے کھیلنے لگے ہیں۔ اسپیشل ٹی وی کو موصول ہونے والی فوٹیج میں صاف نظر آتا ہے کہ چنچی رکشا سڑک کی دوسری اور تیسری لین میں سواریوں سمیت کھڑا کیا گیا ہے، جن میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں، جو کسی بھی لمحے بڑے حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ سی ٹی او لاہور کے سخت احکامات کے باوجود ٹریفک انتظامات میں کامیابی کی بجائے مزید بد انتظامی نظر آتی ہے۔ یہ صورتحال کسی بھی وقت خون ریز سانحے کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ اقبال اکادمی پاکستان اور ایکو ادارہ ثقافت تہران کے تعاون سے ایوان اقبال میں 3 روزہ بین الاقوامی اقبال کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس میں 7 سے زائد ممالک کے اقبال اسکالرز نے شرکت کی۔ افتتاحی خطاب میں ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی نے علامہ اقبال کی فکر کے عالمی اثرات کو اجاگر کیا۔ ڈاکٹر سعد خان نے اقبال کے آفاقی پیغام پر زور دیا۔ صاحبزادہ سلطان احمد علی نے کہا کہ اقبال کا کلام لوگوں کی بیداری کی دعوت دیتا ہے۔ 75 سے زائد اقبال اسکالرز مختلف سیشنز میں مقالے پیش کریں گے۔ جہلم کے نواحی علاقے مخدوم آباد میں معمولی تنازع پر لڑائی ہوئی، جس میں چھریوں سے وار سے 3 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق زخمیوں کو فرسٹ ایڈ کے بعد ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جہلم میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل صبا سہان نے پرائز کنٹرول میجسٹریٹس کو ون ڈش کی خلاف ورزی روکنے اور میرج ہالز کی چیکنگ کے سخت احکامات جاری کر دیے اور بھاری جرمانے لگانے کی بھی ہدایت کر دی۔ اجلاس میں روٹی کی قیمت 14 روپے مقرر کرنے پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا۔ پچھلے 15 دنوں میں پرائز کنٹرول میجسٹریٹس نے 8,747 چھاپے مارے اور 595 خلاف ورزیوں پر مجموعی طور پر 11,82,000 روپے جرمانے عائد کیے۔ جہلم میں ڈی پی او ناصر محمود باجوہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے تحت سروس ڈیلیوری کو بہتر بنانے کے لیے ڈسٹرکٹ پولیس آفس میں روزانہ کھلی کچہری کا انعقاد کیا ہے۔ اس کچہری میں عوامی شکایت پر فوری عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ ڈی پی او کا کہنا ہے کہ دفتر کے دروازے ہر خاص و عام کے لیے کھلے ہیں۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر شاہد حیدر کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس میں کورٹ کیسز کے حوالے سے حکمت عملی تیار کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ ترجمان کے مطابق تمام فنکشنل ہیڈز کو کہا گیا کہ زیر التوا کیسز نمٹانے اور قانونی چارہ جوئی کو کم کرنے پر حکمت عملی بنائیں۔ اجلاس میں ڈائریکٹر ایچ آر ضمیر حسین کولاچی، ڈائریکٹر کسٹمر سروسز سرور مغل اور دیگر اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ چونیا کے زہرا آباد کے رہائشی 3 سالہ باسم کے چلڈرن ہسپتال مین ہول میں گر کر جاں بحق ہونے پر والد نے ہسپتال انتظامیہ کی انکوائری رپورٹ کو مسترد کر دیا۔ بچے کے والد کا کہنا ہے کہ جن سے غفلت ہوئی وہی رپورٹ مرتب کر رہے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے مطالبہ کیا کہ واقعے کی انکوائری ان کی نگرانی میں کی جائے اور ان کا موقف بھی سنا جائے۔ باسم اسپیچ تھراپی کے لیے ہسپتال گیا تھا، جہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ سر، میرا بیٹا محمد باسم جو کہ 3.5 سال کا تھا، اس کی اسپیچ تھراپی کے لیے ہم چلڈرن ہاسپٹل آیا جایا کرتے تھے۔ کچھ 6 ماہ سے اس کا علاج چل رہا تھا۔ جیسے ہی ہم ادھر سے فری ہوئے تو وہ بچہ ایک باہر لان تھا چلڈرن ہاسپٹل کے اندر ہی، تو اس میں وہ کھیلنے چلا گیا۔ تو ہم سامنے دیکھ رہے تھے، 1 منٹ کی وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ ہم اسے ڈھونڈنا شروع ہو گئے
लेकिन उसी लॉन के अंदर एक गटर था, गटर के ऊपर ढकना नहीं था और उसको एक बाड़ के साथ दरख्तों की कवर किया हुआ था। हम उसे काफ़ी ढूंढते रहे और इंतज़ामिया की गफलत की वजह से मेरा बच्चा उस गटर में गिर के अल्लाह को प्यारा हो गया और उसी इंतज़ामिया के चीखो पुकार पे वो गए उसी गटर में देखने बच्चे को। उन्होंने हमें तसल्ली दी कि बच्चा नहीं है, लेकिन 10-15 मिनट बाद हमें उधर से आगे पीछे करके दोबारा गए तो जब हमने अपने बच्चे को देखा तो फिर मैं भाग के उस बच्चे की बॉडी रिसीव की और एमरजेंसी में ले गया, जहाँ वो बच्चा जो है अल्लाह को प्यारा हो गया था। मेरी वज़ीर आला वज़ीर आज़म से अपील है कि इस बात का नोटिस लें और हमें इंसाफ फराहम करें। चूनिया के निज़ामपुरा चक नंबर 2 में ज़मीन के तनाज़े पर मासूम बच्ची हिफ्ज़ा यासीन को कत्ल कर दिया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी और बच्ची की लाश को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुस्तफ़ाबाद ललियानी की जामे मस्जिद हसन इब्न अली में मौलाना अबू बकर हसानी की ज़ेर एहतमाम महफिल नात मुनक़िद हुई। कारी मोहम्मद आसिफ रशीदी और दीगर नात ख्वाओं ने हदिया नात पेश किया। मुफ्ती मोहम्मद हसन ने खिताब किया और दुआ भी की गई। बड़ी तादाद में अवाम व मुकामी शख्सियात ने शिरकत की। लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 24 घंटों में 230 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 47 गिरफ्तार कर लिए गए। 598 मुल्जिमान बिजली चोरी में मुलविस पाए गए, जिनमें से 27 कमर्शियल, 8 ज़रई, 2 इंडस्ट्रियल और 561 डोमेस्टिक कनेक्शन शामिल हैं। तमाम कनेक्शन मुनक़ता करके 4,21,012 यूनिट्स का डिडक्शन बिल चार्ज किया गया, जिसकी मालियत 1,86,58,944 रुपये है। कसूर के इलाके दोलेवाला में पुलिस के साथ मुकाबले में खतरनाक डाकू हलाक हो गया। डाकू संगीन मुकदमात में मतलूब था और शहरियों को कत्ल और जख्मी करने में मुलविस था। पुलिस ने शहरी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए डाकुओं का ताक़ुब किया, जिस दौरान डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग की। फायरिंग का तबादला होने के बाद डाकू हलाक हुआ, जबकि 2 फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने मौका से छीनी गई मोटरसाइकिल, नकदी और पिस्टल बरामद कर लिए। फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई। लाड़काना के सदीकी बाजार में नौजवान ज़ेरे तामीर इमारत की 3री मंजिल से गिरकर जा बहक हो गया। यह अफसोसनाक वाक़या तामीराती मुकाम पर पेश आया, जहां नौजवान की ज़िंदगी का खात्मा हुआ। गुड्डू थर्मल पावर स्टेशन में हाई ट्रांसमिशन लाइन से केबल चोरी की कोशिश के दौरान आग लगने से 3 नामालूम चोर शदीद झुलस गए। पुलिस ने जख्मी चोरों को तहसील अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों के मुताबिक उनका 80% जिस्म झुलस गया। चोर 11,000 केवी की लाइन की केबल चोरी कर रहे थे, जिससे आग भड़क उठी। सजावल में सिविल सर्जन डॉक्टर दिलीप कुमार के खिलाफ पैरामेडिकल मुलाजमीन और डॉक्टरों का एहतजाज PPMPA रेहाना लुगारी के साथ मुज़ाकरात के बाद मौखिर कर दिया गया। गुज़िश्ता 4 रोज़ से OPD बंद थी, ताहम कमेटी की तश्कील के बाद OPD खुलते ही दूर दराज से आने वाले मरीजों का रश लग गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वक्तन फ़वक्तन इनके मसाइल जो हैं वो चलते रहे हैं। और एक बात और बताते चलूँ कि जमहूरियत का ये हुस्न होता है, इख्तलाफात अपनी जगह पर होते हैं ना, एक दूसरे के साथ इख्तलाफात होते हैं। बात उस वक्त ख़राब होती है जब हर कोई अपनी अना को मद्देनज़र रखते हुए कोई नीचे उतरने को तैयार नहीं होता। लेकिन ये हस्पतालें हमारी हैं, ये आपकी हस्पतालें हैं, ये इनकी हस्पतालें हैं और हमें इन हस्पतालों को हमने ओन किया है। मैंने इनसे ये कहा है कि इख्तलाफ अपनी जगह पर है, लेकिन जब इख्तलाफात को हम बैठकर मुज़ाकरात, आखिर इसका हल बातें मुज़ाकरात ही है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी इनके साथ बातें कामयाब हुई हैं। एक 5 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है, जिसमें DHO साहब मेंबर हैं और पैरामेडिकल स्टाफ के भी मेंबर हैं। इनकी 2 यूनियंस हैं, उनसे भी हमने मेंबर लिए हैं। 5 रुकनी कमेटी है, वो विदिन अ वीक जो है वो एक रिपोर्ट पेश करेगी। उस रिपोर्ट को देखते हुए हम आगे का लाएमल बनाएंगे। मैं समझती हूँ कि इतने दिन, मेरे ख्याल में 2-4 दिन OPD के बंद होने से हमारा बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन ये उस नुकसान से कम है जो आगे चलकर होना था। अगर हम यहाँ पर आके इस चीज़ को ओन नहीं करते तो मैं समझती हूँ कि आगे भी हमारा बहुत नुकसान हो जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
میں ادھی میڈم ریانہ صاحبہ کا شکر گزار ہوں کہ وہ آئی یہاں پہ اور باتیں بھی الحمدللہ کامیاب ہو گئی. انہوں نے اپنا جو ہے نا احتجاج ریکارڈ بھی کروایا، وائنڈ اپ کر دیا ہے. تو انشاءاللہ آج سے کام سموتھلی جاری رہے گا. ایک کمیٹی جو کنسٹیٹیوٹ ہوئی انشاءاللہ وہ فیکٹ اور فائنڈنگ کو دیکھیں گی، بیٹھ کے سی اے سے ان سے میٹنگ کریں گی تاکہ مستقبل میں اس طرح کی سچویشن پیدا نہ ہو. کیونکہ یہ سجاول اپنا ضلع ہے، یہاں کی عوام بھی اپنی ہے، مریض بھی اپنی ہے. تو ہاسپیٹل کو سموتھلی رن کرنے کے لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو میں شکر گزار ہوں. پھر پیرامیڈک کا بھی انہوں نے بھی میڈم کو جو ریسپانس دیا، عزت دی. تو انشاءاللہ ہم اس کام کو جو بہتر طریقے سے انجام دیں گے. نوشہر و فیروز کے نواحی گاؤں میں زمین کے تنازع پر 2 گروپوں میں تصادم ہوا، جس میں فائرنگ کے نتیجے میں 2 بچوں سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے. زخمیوں کو فوری طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا. پولیس کے مطابق واقعہ زمین کے تنازع کے باعث پیش آیا اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے کارروائی جاری ہے. مظاہرین نے فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا. پی ٹی اے نے غیر رجسٹرڈ وی پی اینز کی رجسٹریشن کے لیے 30 نومبر تک مزید 2 ہفتے کی مہلت دینے کا اعلان کیا ہے. 1 دسمبر سے غیر رجسٹرڈ وی پی اینز کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہوگا. پی ٹی اے کے ذرائع کے مطابق وی پی این کی بندش کا ایک ٹرائل کامیاب ہوا جبکہ دوسرا جلد ہوگا. غیر رجسٹرڈ وی پی اینز کو سیکیورٹی رسک قرار دیا گیا ہے. شکرگڑھ میں بابا گرو نانک کے 555ویں جنم دن کی 3 روزہ تقریب آج سے کرتارپور میں شروع ہوگی. بھارت سے 3000 سکھ یاتری واغہ کے راستے کرتارپور پہنچیں گے، جہاں وہ دربار میں مذہبی رسومات ادا کریں گے اور 2 دن قیام کریں گے. 20 نومبر کو اختتامی دعا کے بعد یاتری واپس روانہ ہوں گے. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان کنووکیشن میں خطاب کرتے ہوئے سی پی ایس پی کی خدمات کو سراہا اور مستقبل میں تعاون کی یقین دہانی کرائی. انہوں نے کہا کہ غریبوں کے علاج اور عدالتی اخراجات برداشت کرنا تکلیف دہ ہوتا ہے. جیکب آباد میں کنٹریکٹرز ایسوسی ایشن آف سندھ کا ایجوکیشن ورکس آفس کے باہر احتجاج. 2022 کی بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ 883 اسکولوں کی بحالی کے ٹینڈر میں چھوٹے ٹھیکیداروں کو نظر انداز کیے جانے پر احتجاج کیا گیا. کراچی کے علاقے کورنگی نمبر 5 پر واٹر بورڈ کے خلاف دھرنا دیا گیا. مزید تفصیل بتائیں گے آصف نواز. جی آصف بتائیے گا. آج اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے ضلع کورنگی نمبر 5 سے. میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں جہاں پاکستان مسلم لیگ کانفرنس کی جانب سے ایک دھرنا کیا گیا جو کہ احتجاج کیا گیا واٹر بورڈ اور ٹینکر مافیا کے خلاف. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ضلع کورنگی کے صدر پاکستان مسلم لیگ پارٹی کے جناب تنویر چودھری. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آج جو یہ احتجاجی دھرنا کیا گیا ہے اس کا بنیادی مقصد تھا کیا تھا اور آگے کی جانب سے اب قیادت کی طرف سے اگلا لائحہ عمل کیا تیار کیا. بالکل آج یہاں پہ کورنگی 5 نمبر پہ ہم نے احتجاج کا اعلان کیا تھا. ایک احتجاجی دھرنا تھا جس میں 5 لاکھ لوگوں کی ناراضگی کی وہاں پہ بھرپور شرکت کی اور میں نے کلیئرلی میسیج دیا اس دھرنے میں کیونکہ خالی اب پانی کا مسئلہ نہیں ہے. کورنگی لاڈی کے اندر یہاں پہ جو ہے کوئی گھر نہیں بنا سکتا تو 10 ادارے یہاں پہ آ کے پیسے لیتے ہیں. وہ ڈی سی کا عملہ ہو، وہ ٹاؤن چیئرمین کا عملہ ہو، پھر انکروچمنٹس ہیں، پھر بہت سارے کے ڈی اے ہے، ایس پی سی ہے، کوئی گھر نہیں بنا سکتا. تو اس کے اوپر بھی میں نے بات کی ہے، کے ڈی اے کے اوپر بھی بات کی ہے، تمام اداروں کے اوپر بات کی ہے. ہم نے سر پہ کفن باندھ دیا ان شاء اللہ تعالیٰ، کنارے جنگ کر دیا ہے. یا یہ ہو گئے یا ہم ہو گئے یا سسٹم چینج ہو جائے گا یا ہم سلاخوں کو پیچھے چلے جائیں وہ یا قبر میں چلے جائیں وہ ایک کام ہو جائے گا. یہی ہے آپ ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. بہت دیکھیے جی بڑی بے شرمی کی بات ہے اور جو ہمارے واٹر بورڈ کے اندر افسران بیٹھے ہیں وہ بالکل نااہل ہیں اور انہوں نے عوام کو بیروتیوں کا شکار کر دیا ہے. جس طرح سے آپ دیکھیں کہ کراچی شہر روڈوں کا شہر تھا تو انہوں نے اس کو پورا تباہی کا شکار کر دیا ہے. عوام کو جو ہے بوند بوند پانی کو ترس رہی ہے، لوگوں کے گھروں میں پانی نہیں ہے. ٹینکر مافیا کو بآسانی پانی مل رہا ہے، ہائیڈرینٹ مافیا کو بآسانی پانی مل رہا ہے. تو یہ کس کے احمد پہ ہو رہا ہے؟ سندھ حکومت اور براہ راست جو ڈی سی کورنگی ہیں ان کو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے کہ جو عوام کے بنیادی مسائل ہیں پانی، بجلی، گیس اور جو سیفٹی کا نظام گندا ہوا ہے اس کو بہتری کی طرف لے کے آئے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں جب بھی احتجاج ہوتا ہے یا معاملات ہوتے ہیں پوری ہلچل مچتی ہے لیکن ان معاملات کو دبا دیا جاتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آج کے احتجاج کے بعد اگلا لائحہ عمل ضلع کورنگی کیا لائحہ عمل؟ دیکھیے اگلا لائحہ عمل تو ہمارا یہی ہے کہ انشاءاللہ واٹر بورڈ کے جو ایم ڈی ہیں ان کے آفس کے باہر احتجاج کی کال دیں گے. عوام کے ساتھ عوام کو اپنے ساتھ لے کے وہاں پر جائیں گے اور جو اپنے جائز اور عوام کی جائز مطالبات ہیں اس کے اوپر جو ہے ہم خدمت عملی کر کے ایم ڈی واٹر صاحب سے واٹر بورڈ کے جو ایم ڈی ہیں ان سے بات کریں گے
देखिए मसला एक पार्टी का नहीं है, एक तंजीम का नहीं है, मसला जो है पूरे कोरंगी लांडी की आवाम का है और बशमूल कराची का है। आप देखें हमारी जो इबादत गाह है उसके अतराफ के अंदर गंदगी गलादत है, ये भी वाटर बोर्ड का जो महकमा है कराची वाटर सीवरेज कॉर्पोरेशन का, वो बिल्कुल नाअहल है। उनकी जो एक्सीडेंट है वो बिल्कुल कुछ करते नहीं है, जगह जगह पे गटर के ढक्कन नहीं है, पानी जो है गलियों में बह रहा है, गंदा पानी मस्जिद के अतराफ में बह रहा है। तो ये सारी चीज़ें इंतजामिया को देखनी चाहिए। हम तो तंजीम है, हम पार्टी और आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद करते हैं। ना यहाँ पर MP नजर आते हैं, ना MLA नजर आते हैं, ना टाउन के चेयरमैन और ना ही UC और वार्ड के काउंसलर। फायदा क्या है जब आपने इतने लोगों को रखा हुआ है, जब इतना आप लोगों को रखा हुआ है, आपको सैलरियाँ देते हैं, फंड देते हैं, सारा फंड और सैलरी जाती का आप और इसके बाद जो है हम MP वाटर बोर्ड शुरू करेंगे और इंशाल्लाह इससे बड़ा समंदर जो है आवाम का MP वाटर बोर्ड के ऑफिस से बाहर नजर आएगा। कैमरामैन बिलाल के साथ आसिफ नवाज, स्पेशल TV कराची। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।